أرسل رسوله بالهدى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ تمامی احباب مل کے پڑھو صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے سرکار دی نعت سارے مل کے باواز بلند گنگناوا کو ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے بیچاروں کے چارے محمد ہے بیچاروں چارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بڑا بلند نصیب وہ بندہ ہے جڑا امام الانبیاء تے درود و سلام پڑھدا ہے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ مجھے دنیا والوں لاوارسی نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لاوارسی نہ سمجھو وارث ہے میرے وہ پیارے محمد آکھو وارث جیڑا جیڑا امام الانبیاء نو دنیا اور آخرت وچ اپنا وارث مندا ہے بابا گے تو حل اعلان کر دیو وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث ہے میرے وہ محمد صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ میں قربان تیرے یا شاہ مدینہ میں قربان تیرے یا شاہ مدینہ میری بگڑی کو تو سنوارے محمد میری بگڑی کو تو جنہ دیاں سمر گئیاں یا سنوارنا چاہندے ہو بگڑیاں آکھو میری بگڑی کو تو سنوار کیوں تیرا تے میرا نبی لج پالے لج پالا دی لج پالی تے سانو سنیاں نو نازے آکھو میری بگڑی کو تو سوار رے محمد صلی اللہ نا اچھی آواز نال صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم میں قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے قبر حشر وچ بھی پل صراط تو گزر دیاں بھی سنیاں کی آکھنا میں قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا تیرے ایتھے پریکٹیکل کر لو اگے انشاءاللہ رب توفیق دیتی لگاؤں گا تیرے میں محمد لگاؤں قبر حشر وچ او دی عزت ہونی ہے جڑا نام مصطفیٰ پکارے گا لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ ساڑھے وڈیاں دسیا یہ صلی اللہ بڑیاں بڑیاں مشکلان دے پہاڑ ٹوٹ کے پراٹ جاندے نے آکھئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سید شبیر کی یہی آرزو ہے بس سید شبیر کی ایک آرزو ہے کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد صلی اللہ ڈر کے نہیں اونچی آواز نہ ہو صلی اللہ وسلم صلی اللہ نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین عزیز دوستو بزرگوں قابل احترام بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود لا محدود امام الانبیاء شب اسرا دلہا والی بطحا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار در بار گوہر بار دے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اللہ توفیق عمل عطا فرمائے
خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، فرمایا میرا محبوب غیب دیاں خبراں دین وچ بخیل نہیں، بخل نہیں کردا میرا محبوب۔ یا الہ العالمین کیڑی گل دے وچ بخل؟ فرمایا ویسے تے میرا حبیب کسے بھی بات وچ بخل نہیں کردا، کیونکہ ہے جو رب دا حبیب ہے خدا دی خدائی دا بادشاہ، میرا پیارا لاڈلا محبوب۔ تے رب کائنات نے فرمایا اس مقام تے زمانے والیاں نو مسئلہ او سمجھاونا چاہنا جدے تے لوگ مناظرے کردے نے، پاس و تکرار ہوندا ہے۔ یا الہ العالمین کی فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، میرا محبوب غیب دیاں خبراں دین وچ بخیل نہیں۔ مطلب کی ہے کہ میرا یار غیب دیاں خبراں عطا فرماؤندا ہے، میرا حبیب غیب دیاں خبراں، بولو ذرا، غیب دیاں خبراں عطا فرماؤندا ہے، میرا یار غیب دسدا ہے، غیب دی خبر دیندا ہے۔ رب دے قرآن دی نص تو پتہ چلیا، فرمایا میرا محبوب ہو ایڈیاں شانہ دا مالک جے، رب دا یار ختم نبوت دا تاجدار، ایڈیاں عظیم عظمتاں دا مالک ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو جتھے اور شانہ عظمتاں عزتاں رفعتاں بلندیاں عطا فرمائیاں نے، اے دے نال نال علم غیب دا ملکہ بھی عطا فرمایا ہے۔ میرا محبوب او بھی دسدا ہے جو ہو گیا ہے، میرا حبیب او بھی دسے گا جو ہو رہا ہے، میرا محبوب او بھی دسے گا جو ہون والا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رب نے فرمایا اساں رسولاں چوں پسند کر لینے ہیں جنہوں علم غیب عطا کرنا ہوئے، تے جدے سینے تے رب نے سارا قرآن نازل کیتا وہ کنا پسند ہوئے گا خالق کائنات دی بارگاہ، جدے سینے تے اللہ نے الحمدی الف تو لے کے والناس دی سین تک 30 سپارے نازل فرما دیتے، جنہوں خالق کائنات نے اپنے جلوے بخا دیتے۔ رب غیب ہے، کسے ویکھیا؟ بولو ذرا، کسے ویکھیا؟ اللہ غیب ہے، کسے ویکھیا نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جے جدو ویکھن دی واری سی، فرمایا خرّ موسیٰ سائی کا، پہاڑ سرما بن گیا سی تے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پے سن۔ کروڑویں تجلی اللہ دے نوارو تجلیات وچوں کروڑویں حصے ایک تجلی دا کروڑواں حصہ اللہ کریم نے کوہ طور تے نازل فرمایا۔ فرمایا کلیم اللہ جے تو اے ویکھ لیا تے سمجھی میں خالق کائنات نو ویکھ لیا۔ تے پھر پیارے کلیم اللہ تساں ویکھیا؟ فرمایا نا، تجلی دا کروڑواں حصہ، نور دی تجلی دا کروڑواں حصہ جڑے اللہ کریم دے انوار و تجلیات نے، انہاں وچوں ایک تجلی دا کروڑواں حصہ اللہ نے نازل فرمایا۔ تے کفیت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پے نے، ہوش نہیں، سرما پہاڑ بن گیا۔ ودوہا دے چہرے والیا تیری شانہ تو قربان نہ جاواں، ادھر تجلی دا کروڑواں حصہ کوہ تور تے پوے تے تور سرما بن جاوے، تیرے سینے تے اللہ نے سارا قرآن نازل فرمایا ہے، سارا قرآن نازل فرمایا۔ پھر میرے تے تیرے مصطفیٰ کریم جان رحمت نبی او نے کہ جنہاں نے فرمایا رائیت ربی فی احسن صورتی، میں اپنے رب نو سوہنی صورت وچ ویکھ کے آیا۔ رب غیب ہے، ویکھیا کسے نہیں، جڑا غیب ہے کسے ڈٹھیا نہیں، ویکھیا نہیں، جن نے ویکھیا ہے وہ نبی آ کے پیا دسدا ہے جڑا غیب ہے میں او دی بھی خبر رکھنا ہوں۔ پتہ چلیا میرا نبی غیب دی خبر والا ہے، رب غیب ہے، نبی خبر والا ہے۔ پتہ چلیا نبی غیب دی، بول چھڈو، نبی غیب دی خبر والا ہے۔ تو تاں ہی فرمایا نا، اور کوئی غیب کیا تم پہ نیاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ واہ سیدی اعلیٰ حضرت تیری عظمت تو قربان جاواں، کیسا ترجمہ سنیاں نو عطا کیتا ہے۔ فرمایا کہ اندے بارے تلاش کر دے پے ہو، لب دے پے ہو، قرآن دا ورق در ورق پھول کے، حدیث دی ورق در ورق حدیث دی کتب نو پھول کے کہ کیڑا لب جاوے جتھے علم غیب دی نفی ہوئے۔ میرے امام نے فرمایا نفی نہیں ہو سکتی، جیڑا خدا غیب ہے جدے تو خدا ہی نہیں چھپ سکیا او دے متعلق آندے ہو غیب جاندا کوئی نہیں، او دے متعلق رولیاں چ پے ہو۔ فرمایا خدا غیب ہے، اللہ دی ذات غیب ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا رائیت ربی فی احسن صورتی،
میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھیا ہے. سونی صورت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کہو جہا سی؟ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ رب کہو جہا سی؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بڑا سونا. پھر صحابہ کہ یا رسول اللہ پھر بھی کہو جہا سی؟ فرمایا میرا رب بڑا ہی سونا. کی فرمایا؟ میرا رب. اچھی آکھو میرا رب. رب آپ بھی سونا ہے تے سونیاں نو پسند کردا ہے. سونی آواز نہ بولو میرا رب بڑا ہی سونا ہے. صحابہ پھر آکھیا یا رسول اللہ پھر بھی کیوں جہا؟ امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی خدا دی خدائی دے بادشاہ تیرے تے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا رائیت ربی فی احسن صورتی. میرا رب بڑا ہی سونا بڑا ہی سونا بڑا ہی سونا میرا رب. یا سیدی یا رسول اللہ کے ہو جیا. امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا رب بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی سونا ہے. عرض کی تھی سونا پھر بھی کہو جیا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. جن نے مینوں ویکھیا انہیں حق نو ویکھ لیا ہے. جن نے مینوں ویکھیا انہیں حق نو ویکھ لیا وے. مسلمان بھائیو پتا چلے گیا خالق کائنات غیب ہے پر امام الانبیاء تو چھپیا نہیں. میرا نبی خبر والا رب غیب. نبی فرما رہے نے رائیت ربی فی احسن صورتی. میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھ کے آیا ہاں. پتا چل گیا امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نہ کائنات دی زمین دی کوئی شے چھپی ہے نہ آسمانہ دی کوئی شے چھپی ہے. میرا نبی تے اینیاں شانہ دا مالک ہے. خالق کائنات رب العالمین دی عظمت تو قربان جاواں. اللہ نے محبوب نو شانہ دتیاں نے. اللہ نے محبوب نو شانہ دتیاں نے جدے سینے تے رب قرآن نازل فرما رہا وے. ایسے قرآن وچ ہی اللہ فرماندا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فرمایا کوئی شے ایسی چھڈی نہیں جدا ذکر قرآن وچ نہ ہوئے. کوئی چیز ایہو جی نہیں جڑی قرآن وچ بولو قرآن وچ کوئی ایہو جی شے ہے ہی نہیں جڑی قرآن وچ نہ ہوئے. یارو جدے سینے تے رب سارا قرآن نازل کرے جدے سینے تے پھر میں عرض کر دیواں سینے تے قرآن نازل تے میرا تے نبی ہوئے جدیاں داماں تی اللہ قرآن نازل پیا فرماؤندا ہے. میرا محبوب تے ہوئے جدر جدر سیدہ آمنہ دا لال جاوے ادھر ادھر جبریل امین قرآن لے کے جاندے نے. امام الانبیاء دیاں اداماں تے رب قرآن پیا نازل کردا ہے. میرے نبی دی ایک صفت دا نام قرآن ہے. یارو جدی ایک صفت دا نام قرآن ہوئے جدی ایکو صفت قرآن دے وچ یعنی سارا قرآن امام الانبیاء دی ایک صفت ہے جدی ایک صفت ہے وہ اللہ فرماندا ہے ہر شے دا ذکر قرآن وچ بیان کر چھڑے آوے. جدی صفت قرآن جدی صفت ہے دسو او کیویں نہیں جاندا. ہون والا بھی جاندا ہے آن والا بھی جاندا ہے. میرا نبی سب کچھ جاندا ہے جدی ایک صفت ہے. تاں ہی اسی کہنے ہے سارا قرآن ایکو صفت اس دی ہے. سارا قرآن ایکو صفت اس دی ہے. سارا قرآن ایکو صفت اس دی ہے. سارا قرآن ایکو صفت اس دی تے باقی فضیلت خدا جاندا ہے. باقی فضیلت خدا جاندا ہے. سارے آکھنا ہے باقی فضیلت خدا جاندا ہے. باقی فضیلت
ساریاں فضیلتاں امام الانبیاء دیاں رب جاندا وے تے قرآن امام الانبیاء دی ایک صفت ہے یارو جدی ایک صفت دے وچ ہر شے سما جاوے اجے بھی آنا ہے نبی کیویں جاندا ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین اللہ فرماتا ہے ہر شے دا ذکر قرآن وچ تے کیا اپنے ایمان نال دسو تو تے میں کسے مولوی دے قدمہ چ بہ کے علماء کول بہ کے حافظ قرآن کول بہ کے قاری قرآن کول بہ کے استاد دی بارگاہ چ بیٹھ کے ادب نال قرآن پڑھیے ترجمے نال قرآن پڑھیے تفسیر نال قرآن پڑھیے تے ساڈے پب بھوئے تے نہ لگن اسی آکھیے سانو اے بھی علم ہے اے بھی علم ہے میں ترجمہ پڑھیا تفسیر پڑھیا میں دورہ پڑھیا ہے دورہ تفسیر القرآن پڑھیا ہے میں جناب ہے پڑھیا میں جاننا وا میں کیا تو مولوی کول پڑھ کے آکھیں میں سب کچھ جاننا وا تے سیدنا عبداللہ دے چند دی عظمت تو قربان نہ جاواں جنوں اللہ پڑھا کے کلیا اے قرآن جدے سینے دے نال انہوں نے متعلق نہیں نبی نو علم نہیں نبی جاندا نہیں میں کہا تو تے منیا نا اے ہی تو ویکھیا جویں مکے دے کافر امام الانبیاء نو مکے دیاں گلیاں بازاراں وچ چلدیاں ویکھیا سی نا مکے دیاں گلیاں بازاراں چ پھردیاں امام الانبیاء نو ویکھیا ہے تو اے نہیں ویکھیا حلیمہ دیاں بکریاں چاردا تو تکیا ہے تو سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے جبریل امین دے اگے اگے چلدیاں خدا دے ماہی نو نہیں ویکھیا امام الانبیاء علیہ السلام دی عظمت یہ تے سرکار دی عظمت ہے نا آؤ حدیث پیش کرا بلکہ اس تو قبل سماعت کرو یہ تے سرکار دی عظمت ہے نا حضور دے غلامہ دی شان ہے یا میرے نبی دے غلام جانتے نے جو ہون والا واقعہ ہو دی خبر امام الانبیاء دے غلامہ نے دیتی پڑھ کے ویکھو کتاباں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے ممبر تے بیٹھے جمعہ پڑھا رہے ہیں کی کر رہے ہیں بولو کی کر رہے ہیں جمعہ پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی شریف دے وچ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں مقام نہامت تے جنگ لڑی جا رہی سینکڑیاں میل دور جنگ ہو رہی کوئی خوردبین نہیں کوئی موبائل نہیں کوئی وائرلیس نہیں کوئی پی ٹی سی ایل نہیں کوئی ایسا ماحول نہیں صدقے جاواں جڑے رسول اللہ دے ٹکڑیاں تے پلے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ پڑے نے انہاں دی عظمت تو قربان جاواں اے گل سمجھ آ گئی میرے بزرگوں دوستو بھائیوں تے زندگی بھر کدی علم غیب دے بارے انسان دے ذہن وچ کدی کو بخل پا بھی دے تے کدی اس دا مقابلہ کرن واسطے کبھی ہو جائے گا وہ بندہ جن نے ایس گل نو اپنے سینے جگہ دے دیتی سیدنا عمر ابن خطاب نبی نہیں صحابی رسول نے پر سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہاں میرے بعد جے کو نبی ہونا ہوتا تو اللہ عمر فاروق نو نبی بنا کے کرتا فرمایا میں آخری نبی ہاں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر نبوی تے خطبہ جمعہ ارشاد پہ فرماؤ دے نے قربان جاواں مقام نہامت تے جنگ لڑی جا رہی ہے ادھر امام الانبیاء دے غلام کوئی خوردبین نہیں کوئی جناب ایسا آلہ نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیا ویکھیا ایک لوگ کہندے ہیں نہیں جی دوروں ویکھنا ہے اللہ دی شان ہے دوروں سننا صرف اللہ دی شان ہے دوروں پکارنا ہے اللہ دی شان ہے میں کہا نا صرف اللہ دی شان نہیں اللہ دی بھی شان ہے اللہ جنوں مقام دے وے او دی بھی شان ہے اللہ دی بھی شان ہے اللہ جنوں عظمت عطا فرمائے جنوں بلندی عطا فرمائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہ کر دین ویکھیا ادھر جناب ساریہ رضی اللہ عنہ امام الانبیاء دے غلام اے سپاہ سالار نے ایک کمانڈر نے فوج دے امام الانبیاء دے غلامہ دے کمانڈر نے امیر حضرت جناب امام الانبیاء علیہ السلام دے غلامہ دے امیر نے ویکھیا مقام نہامت ایک دیوار پرے دی گل نہیں رستے چ کئی پہاڑ حائل نے کئی درخت حائل نے کئی جناب وادیاں پنڈ حائل نے ادھر مقام نہامت تے جنگ لڑی جا رہی ہے لفظ دا ذمہ داراں داتا صاحب دے قدماں دا سہارا لے کے گل کرنا وا ادھر فاروق اعظم امام الانبیاء دے غلام ویکھیا ادھر جنگ لڑی جا رہی ہے جدوں دشمن حملہ کرن لگے ادھر کافر حملہ کرن لگے نے امام الانبیاء دے غلام فاروق اعظم بولے آپ نے
نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ وال ہو جا۔ جناب ساریہ نو خبردار کیتا، سینکڑیاں میل دور جنگ پی ہوندی ہے، میں کہ آکھن والیا اللہ دوروں ویکھدا اور کوئی نہیں ویکھدا، یا عمر فاروق نو اللہ من لا، یا من جنوں اللہ توفیق دے وے دوروں بھی ویکھ لیندا ہے، جنوں اللہ توفیق دے وے دوروں بھی ویکھ لیندے نے۔ فاروق اعظم نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ وال ہو جاؤ۔ ساریہ ویکھو دشمن حملہ کرن لگا ہے، تے پھر کیوں نہ آکھاں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت۔ آواز آئے مل کے محبت نہ سارے آنکھنا ہے یہ شان ہے خدمت۔ تو کڑے پند پیا ہے اسی تیسے گل نو منیا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم یہ کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی فاروق اعظم دوروں ویکھیا، دوروں آواز دیتی، فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ وال ہو جا، خبردار کیتا۔ جڑے صحابہ جمعہ پڑھدے پے نے انہاں وقت نوٹ کیتا، لکھ لیا، اینے وجے اینے وج کے اینے منٹاں تے فاروق اعظم نے آ گل کیتی ہے۔ جناب ساریہ تے تھے کوئی نہیں ہوتے، مقام نہامت تے جنگ پہ لڑدے نے۔ سوچی پہ گیا، کھن لگے چلو واپس آن دے تے پوچھاں گے کی گل سی۔ حضرت جناب ساریہ جدو جنگ تو فارغ ہوئے، مسلمانوں نو اللہ فتح عطا فرمائی تے واپس آئے۔ جڑے لے آیا نا وفد واپس، تے واپس آ کے تے لوکاں پوچھیا، سوال کیتا ہے ساریہ جمعے دا ٹائم، فاروق اعظم ممبر نبوی تے بیٹھے تے فرما رہے سن یا ساریۃ الجبل۔ وہ فرمایا نبی دے غلاموں تانوں مسئلے دی سمجھ نہیں آئی، جے فاروق اعظم ساڈی مدد نہ کر دے تے اسی جنگ ہار چلے ساں۔ اے فاروق اعظم دی آواز دی برکت دے نال اللہ نے مسلماناں نو فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نو کنے دسیا ہی؟ جبریل آگے دس گئے سن کہ مقام نہامت تے جنگ ہو رہی ہے تے ادھروں کافر حملہ کرن لگے۔ چلو جویں لوگ کہندے نے جی وہی آئی نبی پاک نو پتہ لگا، وہی آئی نبی پاک نو پتہ لگا، یہ دا مطلب تے کہ جڑا جبریل لے کے آئے صرف وہی نہ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء علیہ السلام رب دے محبوب نے، اللہ وحدہ لا شریک دے پیارے حبیب نے۔ ہن جدوں خالق کائنات دی بارگاہ دے وچ مصطفیٰ جان رحمت نبی پہنچے معراج دی رات، اوتھے جبریل نال سی؟ بولو جنہ دا ہے ایمان وہ آکھو بھی جبریل نال نہیں سن۔ جبریل اور ریت سدرۃ المنتہا تو گئے، آکھیا اگے تو بارڈر ہے، اے بارڈر ادو آگاں تے ہاں جھاتی بھی کدی نہیں ماری، تسی فرما رہے ہو نال چلن دی، ادو اگے تے ہاں دھیان ہی کدی نہیں ماریا، اگر اگاں جاواں تے پر جل کے راکھ ہو جان گے مدینے دے لاڑیا، اگے مینوں نہیں پتا تیرا خدا جانے یا تو مصطفیٰ جانے۔ تے رب دی بارگاہ جڑا جو کچھ ہویا 90,000 کلام ہوئی، پھر جبریل آئے قرآن لے کے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما سلام پیش فرماندہ ہے، اللہ سلام بھیجتا ہے، میرے لوگ سلام قبول فرماؤ۔ رب فرماندہ ہے الف لام میم، سرکار نے فرمایا تھا سانو پتہ ہے کہ بول۔ آج تکر کوئی ماں نے لا لے ہو جا جمعہ نہیں جنہیں اے حروف مقطعات دا ترجمہ کیتا ہو۔ الف لام میم یا سین ہا میم عین سین قاف، یہ جتنے حروف نے نا اے حروف مقطعات نے، انہاں دا ترجمہ آج تک کسے نہیں کیتا۔ جن نے بھی لکھیا ہے نا، جس نے بھی لکھیا ہے اس نے جناب اے الف لام میم اس دا تھلے ترجمہ نہیں لکھیا۔ کیوں؟ اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول جاندا ہے۔ 90,000 کلام سر تے قرآن رکھ کے پوچھ کہ 90,000 کلام جڑی اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان ہوئی ہے، 90,000 کلام ہے، 30,000 آما واسطے، 30 خاصاں واسطے، 30 اللہ رسول دے راز، او 30 اللہ رسول دے جڑے راز سن وہی تے علم غیب ہے، وہی تے علم غیب ہے۔ جڑا لے کے آن والا ہے نا حضور دی بارگاہ جبریل امین قرآن لے کے آ رہے ہیں، جبریل امین نو بھی نہیں پتا کہ الف لام میم دے وچ ہے کی، جبریل بھی نہیں جانتے پے، پر صدقے جاواں مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دے الاڑیا تیری عظمت تو میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا اے جبریل دا سانو پتا ہے اے او گلاں نے جڑیاں خالق کائنات نے معراج دی رات میرے نال کیتیاں، یعنی اے دا پتا ہے۔ اگے پڑھ جبریل قرآن لے کے آئے یاسین، سرکار نے فرمایا اے دا سانو پتا ہے، اگے بول حروف مقطعات۔ ہن ایتھے تے جبریل نال نہیں، ایتھے تے وہی نہیں، ایتھے تے رب ہے، تے رب دا محبوب ہے۔ قرآن دا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، ایک کمان یا ادھے تو بھی گھٹ فاصلہ ہے، ادھر مصطفیٰ ہے، ادھر خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر جاواں جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسیا سینکڑے میل دور جنگ ہو رہی ہے، ویکھیا بھی فاروق اعظم نے، اعلان بھی فرمایا، انہوں نے مطلع کیتا، انہوں دی مدد بھی فرمائی، تے ساریہ فرماتے نے جے فاروق اعظم نہ دس دے تے سانو شکست ہو جانی سی۔ اے فاروق اعظم دی آواز دی برکت دے نالے کہ اسی چوکس ہو کے انہوں تے حملہ آور ہو گیا۔ پتا چل گیا علم غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے ورا الورا ہے، اے شان ہے خدمتگاراں دی، جنہ مصطفیٰ کریم دے در دے ٹکڑے کھائے نے، اے اونا دا کمال ہے جنہ دے در دے ٹکڑے کھان والیاں نو اللہ اے کمال عطا کرے، تے جن دے سینے تے رب قرآن نازل فرمائے انہوں اے کمال عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آؤ جنگ بدر، جنگ بدر 17 رمضان المبارک نو ہوئی، غزوہ بدر لڑی گئی، 16 رمضان دا دن آیا نا، حدیث پاک دے وچ آندا ہے رسول عربی امام الانبیاء دے صحابہ فرماتے نے سرکار اٹھے، اسی وینے پہ حضور اٹھے تے سرکار دے ہاتھ وچ ایک چھڑی، سوٹی مبارک، چھڑی مبارک، تے کریم آقا امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ تر پہ آوے ایک ادھر میدان وال جس میدان میں جنگ لڑی جانی ہے 16 رمضان المبارک نو۔ اج لوگ کہندے نے نبی کسے نو کوئی علم نہیں کل کی ہون والا ہے، میں کہے عقیدہ سرے تو ہی جھوٹا ہے، اے حدیث پاک دی نفی بیا کر داوے، ساڈا تے ایمان ہے، ساڈا نبی جو فرما دے وے برحق ہے، حق بھی ہے سچ بھی ہے، تے کیوں نہ ہوئے میرا نبی جدو بولے امام الانبیاء اسے منہ وچوں میرا نبی بول دائے، اسے منہ وچوں خدا بول دائے، اللہ منہ زبان وجود تو پا کے جدو بولن دی واری آئی یا الہ العالمین تو کتھوں بولنا میں اللہ اکبر اللہ تے ترجمہ کرنے والے کرتا ناصر شاہ بولے اکھیا اے رخ جدو بول دائے اے بور وچوں بول دائے رخ جدو بولے ہوتا بور وچوں بول دائے مقام موسیٰ نبی دا کوہ دور وچوں بول
مقام موسیٰ نبی دا کوہ تور وچوں بول دائے اے فیض بابے بلے دا قصور وچوں آکھو کو فیض بابے بلے دا قصور وچوں ہوں تے تواڈے ضلع دی گل ہے ہوں تے بولو فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا اے فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا اے رب جدوں بولے او حضور وچوں بولدا اے اللہ اکبر زبان کے منہ کے اسے وچوں خدا بولدا اے قرآن بندا اے اسے وچوں میرا نبی بولے فرمان مصطفیٰ بندا اے اسی خدا دے فرمان نو بھی مننے ہاں مصطفیٰ دے فرمان نو بھی آکھو آکھو مصطفیٰ دے فرمان نو بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ عزیزان گرامی میں عرض کرنا چاہنا کہ امام الانبیاء علیہ السلام غزوہ بدر 16 رمضان دا دن ہے کیڑا دن ہے جنگ کدوں لڑی جانی سی 16 تو بعد آندی ہے کہ پہلا آندی بولو ذرا بعد چاندی تے ہن فیصلہ تساں کرنا ہے پنچایت نبیڑن والے سیانے دانے بینے بندے میری لکھی گل نہیں حدیث ہے نہ وکھاواں ذمہ دار ہاں کدی ایسی گل نہیں کیتی آ ٹانگا پا ٹانگا وچ ٹلم ٹلیاں ان کونجاں دین بتے ندی نہاون چلیاں ایسی گل نہیں قرآن تے حدیث ساڈا عقیدہ کی ہے قرآن اور حدیث قرآن و حدیث اہل سنت و جماعت دا کیتا 16 رمضان جنگ 17 نو ہونی ہے وہ بھی لوگ نے کلمہ پڑھ دینے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ دینے قرآن پڑھ دینے مسجد ہے محراب ہے ممبر ہے سپیکر ہے مولوی صاحب سارا کچھ نے لیکن نہیں نبی جاندا کچھ نہیں پتہ ہی نہیں کل کی ہونا ہے ایک بندہ گل کرے پتہ نہیں کی ہونا ہے نبی دا صحابی ہے گل کرے جڑی میں کرن لگا ہاں دسو بندہ سچا ہے کہ مصطفیٰ دے صحابی سچا ہے فیصلہ تہاڈے ہاتھ 17 نو جنگ ہونی ہے 16 رمضان نو امام الانبیاء نے فرمایا چھڑی مبارک لئی تیرے تے میرے لجپال نبی امام الانبیاء دے غلام فرما دینے میدان دے اندر امام الانبیاء چلے گئے مدینے دا سلطان چلیا صدقے جاواں اونا تھاواں تو جنہ امام الانبیاء دے مبارک قدم چمے نے اونا جگہ تو قربان جاواں میں تے گل کرنا اونا عرب شریف تو صدقے جائے عرب شریف تو صدقے جائے عرب شریف تو صدقے جائے او جتھے بکریاں یار قدم قدم تے اے میں بوسے دیواں اوے قدم قدم تے میں بوسے دیواں تے جتھے تلیاں یار نے لایا سرکار چلے ہونا پاگاں لی تھاں تو قربان جائیے
اللہ وہ جگہ بار 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 ویکھنا نصیب فرمائے. اچھی آکھو اللہ وہ جگہ دی بار بار زیارت نصیب فرمائے جس جگہ تے ختم نبوت دے تاجدار دے قدم لگے. تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء چلے صحابی فرماندے اسی ویکھنے پے ہیں حضور خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ میرا نبی چلیا صدقے جاواں مدینے دیا تاجدارا جدو تو ٹردا ہوے گا جنت دے فرشتے بھی مرحبا آخدے مرحبا صلی اللہ دے ترانے او فرشتے بھی پڑھدے ہونگے اے خدا دی خدائی دا محبوب پیا جاندا ہے و دوحا دے چہرے والا و لیل دیاں زلفاں والا معاذ دے کاجل والا نبی پیا جاندا ہے. حضور چلے جہاں کے میدان دے اندر مسلمان بھائیو بزرگو توجہ فرماؤ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام جڑے لے آپ میدان بدر دے اندر تشریف لے گئے نے آپ دے ہاتھ مبارک دے اندر چھڑی مبارک ہے سنی تے ہے ہی نسبت والا ہے اسی اونوں وی با برکت مننے ہاں جنوں نبیاں دے سلطان دا ہاتھ لگ جاوے جنوں مدینے دے تاجدار دا ہاتھ مبارک لگ جاوے جس میں نور نال جڑی شے مس ہو جاوے اسی اونوں وی بابرکت سمجھنے ہاں. چھڑی مبارک نال حضور نے گول دائرے لگائے چھوٹے چھوٹے نشان لائے صحابہ فرما رہے نے اسی ویکھی جانے ہاں پر بول دے نہیں معاذ دے کاجل والے نبی امام الانبیاء دی اس ادا نو پہ تکنے ہاں ادائے مصطفیٰ ول ویکھ کے اسی قربان ہوندے جا رہے ہاں. اللہ اکبر سرکار آپ ہی بیان کر دینے دی حکمت کی ہے. امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی نے فرمایا کل ایتھے فلاں بن فلاں کافر مرے گا کل ایتھے ابو جہل دا لاشا تڑپے گا کل ایتھے عتبہ ڈگے گا کل ایتھے فلانا کافر مرے گا ایتھے فلانا مرے گا. میرے نبی نے آن والے کل دی خبر اج دے چھڑی ہے. اجے آنا نبی کل دی خبر نہیں دیندا میں کیا یاد رکھ لے بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے سیدہ آمنہ دے لال دے صحابہ دی گواہی سچی سچی. میرے نبی نے آپ فرمایا کل ایتھے فلانا مرے گا ایتھے فلانا مرے گا. وہ دن بھی گزر گیا سورج ڈوب گیا رات پہ گئی رات دے ستارے نمودار ہوئے رات دے ستارے بھی ویکھ دے ہونگے یا سیدی یا رسول اللہ جو تساں فرمایا حق بھی ہوئے سچ بھی ہوئے حق بھی ہوئے سچ بھی ہوئے کیونکہ ستاریاں بھی آکھیا ہونا تیرے منہ گل جڑی نکلے او خیرے تیرے منہ گل جڑی نکلے او خیرے جدر تو اشارہ کرے اوہ تقدیر. ہن ہویا کہ 17 رمضان دا دن آیا تے صحابی فرماندے نے رب محمد دی قسم ہے جدے نا دا جتھے نشان سرکار نے لایا اوتھے ہی ڈگے آئے ایک انچ بھی اگے پیچھے نہیں. میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے صحابہ دی عظمت تو قربان جاواں انہاں تے فرمایا نا ایک انچ تے ساڈا ایمان ہے کملی والے ایک سوتر بھی ادھر ادھر نہیں ڈگا جتے تساں فرما دیتا ہے نا او جدے نا دا نشان تساں لایا او کافر اوتھے دا اوتھے ہی ڈگیا ہے. اس تو بڑھ کے علم غیب کی نواں دیو. تو ایک بات اور عرض کرنا ٹائم چکے ہو گیا ہے لیکن میں نا ایک فوتی کی ساڈی بڑا قریبی ہوگی جمعہ پڑھ کے بھی جانا تو بچہ نو میں چھوڑ کے آیا قریباً کو 150 کلومیٹر دا سفر کر کے آ کے پھر جمعہ شروع کیتا ہے تو لیٹ تھوڑا جا ہو گیا. خیر عزیزان گرامی جنگ بدر تو امام الانبیاء علیہ السلام جدوں جنگ بدر ہو گئی نا اسلام نو فتح ہو گئی کافر ڈگ گئے مر گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے انہاں دا ککھ بھی نہ رہا انہاں دا تیلا بھی نہ رہا تے رہا نہیں تے رہنا بھی نہیں انشاءاللہ. ہاں کفر دا تیلا نہ رہا جدو سارا تباہ و برباد ہو گئے اسلام زندہ باد ہے ہر دور وچ اسلام آکھو اسلام زندہ باد ہے کیونکہ اسلام نو منن والے زندہ باد نے تے اسلام بھی زندہ باد. ہن کی ہویا جی
جنگ بدر جدو سارا مار کا سلسلہ ہے، کوئی مار گئے، دوڑ گئے، نس گئے، مال غنیمت، بندے بھی قیدی بنے، مال غنیمت بھی آ گیا. انہاں بندیاں وچ سرکار دے چچا عباس بھی سن، حضور دے سگے چچا حضرت عباس. یہ کلمہ نہیں پڑھیا. ابو جہل کمپنی جو لڑ رہے سن، یہ جدو آ گئے نا قابو حضور دے قیدیاں دے وچ آئے تے سرکار نے صحابہ نو فرمایا دسو بھائی مشاورت، مشورے چ برکت ہوندی، کریا کرو مشورہ، جڑا بھی کام کرو. فرمایا دسو. کسے صحابی کوئی مشورہ، کسے کوئی مشورہ، کسے کوئی مشورہ. جناب صدیق اکبر عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری منو تے میں تے آکھاں گا انہاں کولو فدیہ لو تے انہاں نو جان دیو، فدیہ لو انہاں کولو. سرکار نے فرمایا لیاؤ بھائی. سارے دے مشورے ٹھیک نے پر ابو بکر صدیق نے وہ گل کیتی جڑی بہت ہی اللہ رسول دی بارگاہ چ پسند ہے. ہاں بھائی لیاؤ. لوگ فدیہ دیندے گئے، آزاد ہوندے گئے. آ گئی ہن چاچے دی واری. چاچے دی جدو واری آئی نا، وہ مصطفیٰ دا دربار سی، وہ سید الانبیاء دا دربار سی. اوتھے تے نہیں سی نا ہیرا پھیری والا کام. رسول اللہ علیہ السلام دی بارگاہ، رشتے برادریاں کنبے قبیلے سب کچھ ایک پاسے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدو عدل دی گل آوے تہون کٹی جائے، گل حق دی کرے. امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے فرمایا لیا چاچا فدیہ. آکھیا اے محمد بھتیجے تو جاننا ہے میرے کول تشائی کو نہیں، میں تو ماڑا جا بندہ ہاں، غریب جا بندہ ہاں. فرمایا چاچا میں تینوں کہنا لیا فدیہ تے تو بھی آزاد ہو جا. آکھیا یا محمد تانوں پتہ ہے میں پھر آنا وا، تسی اے گل چاہندے ہو کہ تہاڈا چاچا لوکاں دے سامنے ہاتھ پھیلا کے منگے، اے چاہندے ہو؟ فرمایا نہیں نہیں چاچا تیرے کول ہے فدیہ. ویکھ لو جی میرے کول کوئی. فرمایا نہیں ہون نہیں چاچا جدو گھروں ٹرن لگا ہے تے میری چاچی ام فضل نو جڑا سونا تے شرفیاں دے کے آئے ہیں، سونا تے شرفیاں دے کے آئے ہیں، نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں، حدیث چ نہ ہوئے. جڑے سونا تے شرفیاں دے کے آئے تے کہنا سیں جے ام فضل میں آ گیا تے پھر کر لاں گا آ کے، نہیں تے فلانے نو فلانے نو فلانے نو اے تو رکھ لویں. چاچا جڑا گھر رکھ کے آیا سیں اوندے چوں ہی گل دینی. حضرت عباس جسم تراشا تاری ہو گیا، جسم تراشا تاری ہو گیا، کپ کپی تاری ہو گئی. حضرت عباس نے قدمہ اپنا سر رکھیا، ہاتھ رکھے، آکھیا مدینے دیا لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا تسی مدینے اسی مکے، تسی مدینے اسی مکے، تسی مدینے چ بیٹھے اسی مکے چ رہنے. کملی والیا تے مکے وچ میں تہاڈی چاچی سی تے میں ساں. مکے دے وچ سرے عام نہیں، مکے چ کسے چوک چ نہیں، چوراہے چ نہیں، گلی بازار چ نہیں. مکے دے وچ اپنے گھر دے مکان دا بوہا ٹو کے بند کر کے دروازہ تے کملی والیا میں اوتھے آپ اپنی بیوی ام فضل نو اے چیزاں دتیاں سن، سپرد کیتیاں سن. اوتھے دوجا ہے ہی کوئی نہیں سی. میرے آقا نے فرمایا چاچا تو تے مکے مدینے دیاں گلاں کرنا ہے، میرا ذوق آندا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نبی نے فرمایا ہوئے گا، فرشتیاں آکھیا ہوئے گا عباس تینوں نہیں پتا اے نبی ہوئے چلدا فرشتے آ تحت سرا دیاں بھی جاندا ہے، عرش اولا دیاں بھی جاندا ہے، اے محبوب سب کو جانتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھیا سونیا کلمہ پڑھا کے اسلام قبول کراؤ، کلمہ پڑھا لو، اپنا غلام بنا لو. کیوں؟ جیڑا نبی مکے بہ کے مدینے والیاں دی سچی خبر دیندا ہے او نبی زمین تے رہ کے عرشاں والے رب دی بھی سچی خبر ہی دیندا ہے. ساڈا نبی غیب، ڈٹ کے آکھو ساڈا نبی غیب. ساڈے نبی نو اللہ نے غیب دا ملکہ عطا فرمایا ہے. میرے نبی کو عطائی علم ہے، آپ نہیں اپنی مرضی نال نہیں، میرے نبی نو اللہ نے عطا فرمایا ہے. امام الانبیاء نو عطا فرمایا ہے تے کنہ کو عطا فرمایا ہے؟ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا سونیا تیرے تے رب کائنات دا بڑا وڈا فضل ہے. میں کہا پھر بھی آکھیں کڈا کو میں کہا میں تے ماڑا بندہ مینوں تے پتہ نہیں، فیتا پھڑ لے تے مشرق تو لے کے مغرب تک ٹر پے تینوں آپے پتہ لگ جائے کنہ کو ہے تے کنہ کو نہیں. امام الانبیاء خدا دے محبوب نے، اللہ عطا کرن والا نبی لین والا خدا جاندا ہے یا مصطفیٰ جاندا ہے. اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم حضور